پھر وہ سودی کانٹریکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں، وہاں سے جو کمائیں نہ کمائیں اس سے ڈپازیٹر کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ڈپازیٹر کو اتنی اماؤنٹ دے دیں گے، چاہے بینک اس سے زیادہ کمائے، کم کمائے، نہ کمائے کوئی، تو وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ اگر میں انٹرسٹ بیس بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ رکھ لوں تو وہ سود سے پاک ہے کیونکہ اس میں کوئی ریٹرن نہیں ملتی، دیکھیے اس کی اجازت علماء نے اس صورت میں دی تھی جب آپ کے پاس کوئی اسلامک بینکس نہیں ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جب آپ انٹرسٹ بیس بینک میں کرنٹ میں اکاؤنٹ رکھاتے ہیں تو وہ تو اس کو سودی کاروبار ہی میں استعمال کرتے ہیں، تو سود آپ کو ملے نہ ملے آپ کے پیسے سے سودی کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، تو دیٹ ایکسٹینٹ اٹ از ناٹ ریئلی پرمیسیبل۔ اور اب چونکہ اسلامک بینکنگ آ چکی ہے اور اب بہت شہروں میں ہے، تو اگر آپ اکاؤنٹ کھلوائیں چاہے کرنٹ چاہے پی ایل ایس، میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنے عقائد کے مطابق کھلوانا ہے تو اسلامک بینک میں کھلوائیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے اور میں جاننا چاہتی ہوں داؤد اسلامک بینک کے حوالے سے، جب سے اس کی نئی مینجمنٹ آئی ہے 2009 میں، اس کے بارے میں اب آپ ہمیں بتائیے، کیونکہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی، لیکن اگر ہم داؤد کے بارے میں بات کریں، اس کی کانٹیکس میں بات کریں، تو تھوڑا سا میں چاہتی ہوں آپ ایکسپلین کیجیے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بینک آپریشنل ہوا تھا 2007 میں، اور اس کے بعد 2008 میں وہ اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس فریز ہو گیا تھا، تو ایک بہت بڑا ٹرمول آ گیا تھا کنٹری میں، تو اس کے بعد 2009 میں اے نیو سیٹ آف مینجمنٹ اینڈ دین 2010 میں اے نیو سیٹ آف شیئر ہولڈرس، اور یہ اب بینک کو پوری طرح سے ری ویمپ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو اب نئے شیئر ہولڈرز ہیں اس میں میجورٹی جو شیئر ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے ICD، اسلامک کارپوریشن فار پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ، یہ ایک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی سبسڈری ہے، یہ ہمارے میجورٹی شیئر ہولڈرز ہیں۔ ایک یونیکارن انویسٹمنٹ بینک ہے جو بحرین میں ہے، جو 100% اسلامک بینک ہے، وہ ہمارا شیئر ہولڈر ہے۔ پھر کچھ فنڈز ہیں کویت سے، اسلامک فنڈز، اور کچھ فنڈز ہیں UAE سے جو ہمارے بیسک شیئر ہولڈرز میں سے ہیں۔ تو یہ سارے شیئر ہولڈرز جو ہیں یہ 101% کمیٹڈ ہیں اسلامک فائنینس میں، ان کا جو اپنا بزنس ہے یہ بھی اسلامک فائنینس کا ہے، اور بنیادی طور پہ ان کا تعلق مڈل ایسٹ سے ہے، یہ وہاں پہ ریویمپنگ ہو گئی۔ مینجمنٹ از اے نیو مینجمنٹ سنس 2009، اور مختصراً چونکہ میں بھی اس کا حصہ ہوں، میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2009 کے بعد جو 2010 آیا تو اس میں 2010 میں ہمارا بزنس ملٹیپلائی کیا، وی آلموسٹ ڈبلڈ اٹ، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2010 میں جو ہم نے ڈبل کیا تھا اس کو ہم 2011 میں بھی ڈبل کر دیں گے، اینڈ بائی دی اینڈ آف دس ایئر ہر وہ سہولت آپ کو داؤد اسلامک بینک سے ملے گی جو آپ کو کسی بھی ماڈرن بینک سے ملتی ہے، لیٹ اٹ بی ویزا ڈیبٹ کارڈز ہو گئے، انٹرنیٹ بینکنگ ہو گئی، فون بینکنگ ہو گئی، ہر قسم کے ڈپازٹ اکاؤنٹس ہو گئے، فائنینسنگ، ایوری تھنگ یو ول گیٹ۔ اینڈ اندر تھنگ ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس بینک کی آئیڈینٹی کو بھی اب چینج کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نئے شیئر ہولڈرز آ گئے، بیسکلی مڈل ایسٹرن وہ ہے، تو اب اس کا نام ہم بدل رہے ہیں داؤد اسلامک بینک سے، انشاءاللہ اس کا نام اب بدل کے ہم برج بینک رکھ دیں گے۔ جی ہاں، اور ہمارا جو مین پلیٹ فارم جو ابھی ہم سن رہے تھے ری برانڈنگ کا، جی ہاں، یہ ایکچولی اور ہمارا جو ایک پلیٹ فارم ہے، اور جو میں نے آپ سے پہلے عرض نہیں کیا، لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنونشنل اور اسلامک بینکنگ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اکنامکلی ایفیشینٹ ہے اور آپ کے عقائد کے مطابق ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جو اس کا اصل بینیفٹ ہے نا اسلامک بینکنگ کا، وہ یہ ہے کہ آپ کے پیسے میں برکت آ جاتی ہے، پیسے میں برکت آ جاتی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کمائیں، صحیح طریقے سے استعمال کریں، تو لازماً آپ اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلیں گے تو آپ کے پیسے میں برکت آئے گی ہی آئے گی، اور یہی ہمارا پلیٹ فارم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت میں ہی برکت ہے، اور دس از دا پلیٹ فارم جس کے اوپر یہ برج بینک اپنا بزنس کرے گا۔ ٹھیک ہے، برج بینک، اب فرام ناؤ آن ورڈز یہ برج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں داؤد، اچھا ویسے لوگ بڑے کنسرنڈ ہو جاتے ہیں نا، جو جتنے بھی آپ لوگوں کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، جب وہ آ کے رکیں گے اور دیکھیں گے او مائی گاڈ داؤد کی جگہ یہ دوسرا آ گیا، تو پہلے تو وہ ڈر جائیں گے، پھر اس کے بعد اندر جا کے دیکھیں گے ہاں یہ ایک بینک ایک اور بینک کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور مجھے یہ کہنا شاید نہیں چاہیے لیکن ہمارے اکثر جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ مرد حضرات ہیں، اچھا، تو جب وہ دوسری شکل کو دیکھیں گے وہ اور اٹریکٹ ہوں گے، او مائی گاڈ، پیسہ ویسا اپنا بھول جائیں گے، ایسے فارغ آدمی آپ کے خیال میں ہیں؟ نہیں، کوئی آدمی اتنا فارغ نہیں ہوتا۔ پلیز یہ تھوڑا پیسہ، جہاں پیسہ آتا ہے نا وہاں سب بہت عقل مند ہو جاتے ہیں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، طاہا کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، کراچی سے کال کر رہے ہیں طاہا جی۔ طاہا بتائیے کیا سوال ہے؟
میں سر سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ اتنا زیادہ فروغ پاکستان میں نہیں پا رہی جتنا ہماری دوسری بینکنگ ہے. اس کی مجھے جو ایک دو وجہ نظر آتی ہیں وہ یہ کہ ایک تو ریموٹ ایریاز میں ان لوگوں کے برانچز بہت کم ہیں, اور سیکنڈلی جو ہمارے جو میں اٹک گیا, مجھے وہ ورڈ نہیں سمجھ میں آ رہا. سوری, میں یہ کہنا چاہتا کہ ریموٹ ایریاز میں ان لوگوں کی جو برانچز ہیں وہ کم ہیں, اور جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے جو پے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, سیلریز اکاؤنٹ ہوتے ہیں, جو ہے وہ دوسرے بینک جن کے جو ہمارے کمرشل بینک ہیں ان کی طرف ہے, اسلامک بینکنگ کی طرف سچ ان لوگوں کا رجحان نہیں ہے. تو اس بارے میں سر کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, آن ایئر جواب لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ طاہا, تھینک یو. اس کا پہلے سوال کا تو مختصراً جواب یہ ہے کہ دیکھیے آپ کی کنونشنل بینکنگ تو اتنی ہی پرانی ہے جتنی پاکستان ہے, 60+ ایئرس. آن دی ادر ہینڈ یہ جو اسلامک بینک ہے یہ اباؤٹ 6 سال میں ہے, تو 6 سال میں یہ اتنا انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ کر پاتے جتنا انہوں نے 60 سال میں کیا. تو ان کی برانچز ہر شہر میں نہیں ہیں, لیکن میرا جہاں تک معلومات کا اباؤٹ 50 آٹ شہر میں ان کی 600 سے زیادہ مختلف بینکوں کی برانچز ہیں, وچ از اے سگنیفیکنٹ. اور یہ اسی طرح بڑھتا جائے گا. اور اب تو ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ آپ ایکسیس دے سکتے ہیں کسٹمر کو اکاؤنٹ کا وداؤٹ ہیونگ اے برانچ. تو وہ ٹیکنالوجی بھی اب اسلامک بینکس استعمال کرنا شروع کریں گے. تو امید یہ ہے کہ گوئنگ فارورڈ ان کا جو ایکسیس ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. دیٹس ون. سیکنڈلی یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اتنا فروغ نہیں پا رہی جتنا کنونشنل بینکنگ ہے. ایکچولی اگر فیکٹس اور فگرز آپ دیکھیں تو دیٹ از ناٹ ٹرو, کیونکہ ہر سال اسلامک بینکنگ کا اگر شیئر بڑھ رہا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ مارکیٹ بڑھ رہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کنونشنل بینک سے بھی شیئرز لے رہے ہیں اپنا. تو کنونشنل بینکنگ کی جو گروتھ ہے آئی تھنک ایک ایسٹیمیٹ ہے انٹرنیشنلی کہ 2 یا 3% ہے, اس کے مقابلے میں اسلامک بینک کی گروتھ 20% ہے. تو ایوری ویئر اسلامک بینکنگ از گروئنگ much faster, but it's question of time. Okay, we have Sania with us. السلام علیکم ثانیہ. السلام, کیا ہے نصرت؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. جی فرمائیے ثانیہ. ہاں, مجھے بہت زیادہ شوق تھا اسلامک بینک کے بارے میں جاننے کا, آج آپ نے خواہش پوری کر دی. اچھا جی, جلدی سے پھر سوال کر لیجئے کیونکہ وقت کم ہے ثانیہ. اچھا, مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے ہم لوگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, ہاں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو وہ دوسرے بینک جو ہوتے ہیں اس سے منتھلی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, تو ان کے بینک میں کچھ ایسا سسٹم ہے مطلب؟ اچھا ٹھیک ہے, سیونگز اکاؤنٹ کی میرے خیال میں دوسرے بینک میں جو ملتا ہے تو وہ سود کہلاتا ہے, اور ان کا تو مطلب سود نہیں ہوگا نا؟ ہاں ٹھیک ہے, آن ایئر آپ کو جلدی سے جواب دیتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. اوکے دیکھیں, اچھا کتنے پیسوں پر کتنا مل سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ایسے بتا دیں گے 1 لاکھ پہ اگر مل سکتا ہے تو 1 لاکھ پہ کتنا مل سکتا ہے, پھر آپ اس کا خود ہی حساب لگا لینا. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. فرسٹ آف آل ایک سوال کا جواب میں آپ کو پہلے دے دوں کہ آپ نے کہا یہ جو آپ کو ملتا ہے یہ سود تو نہیں ہوتا, اس میں بہت فرق ہے. یہ کسی طرح سے بھی کوئی سود نہیں ہے, پلیز ایبسلیوٹلی ریسٹ ایشورڈ. اور جیسے میں نے کہا ہمارے بینک پہ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کی آپ کو ضمانت ملے گی کہ یہ سود نہیں ہے. دیٹس ون. یس, ہمارے پاس ایک ماہانہ آمدنی کا بینک اکاؤنٹ ہے, اور اس وقت میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کم از کم آج کی تاریخ میں جتنے بھی اسلامک یا سودی بینک ہیں وہ آپ کو کسی بھی منتھلی اکاؤنٹ پہ جو ریٹرن دیتے ہیں ہمارا بینک اس سے تھوڑی زیادہ ہی دیتا ہے. اور میں آپ کو گارنٹی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو ایسٹیمیشن ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایسٹیمیشن یہ ہے کہ 1 لاکھ کے اوپر آپ اباؤٹ 11-11,500 تو آپ کو سال کے آئی جانی چاہیے, وچ از اباؤٹ 11.5%, وچ از ویری ہائی. اچھا ٹھیک ہے, ایک بار پھر اگر آپ ان کو بتا دیں 1 لاکھ اگر کسی نے رکھا ہو سال بھر کے لیے تو ان کو تقریباً 11,000 کے قریب تو 11,000 سال کا منافع مل جانا چاہیے. اچھا, آپ مجھے ایک ورڈ میں بس بتا دیجئے کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے, اسلامک بینکنگ کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ورڈ ہے ایبسلیوٹلی بریلینٹ, یہ 2 ورڈز ہیں لیکن ایبسلیوٹلی بریلینٹ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. یہ ہمارا سیگمنٹ